رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ پھر ایک بار اللہ رب العزت کے حضور میں جمعے کے دن حاضر ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس بات کے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور آئندہ کی زندگی میں پروردگارہ بندگی کی وہ رمق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ہم قبر و حشر میں منہ دکھانے کے لائق ہو سکیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کو ہم ان دنوں جمعہ کے روز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی بنیادی آیت ہے، اور اس کا تعلق ہر ایک مسلمان کی بنیادی اسلامی زندگی سے ہے۔ اس دنیا میں ایک مسلمان اپنی عبادات کے اعتبار سے مسلمان کہلاتا ہے۔ بھائی اس کے پاس مسلمانیت کی پہچان ہے، شکل صورت، کپڑا لباس، کھان پان، اس سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے جو بنیادی سلوگن قرآن نے دیا، ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو سب سے بڑا آئیڈیل مسلمان اپنی مسلمانیت کا اقرار کن لفظوں میں کرتا ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ وہ مسلمان جو تمہارے لیے نمونہ اور آدرش بنایا گیا، آئیڈیل بنایا گیا، اس کی نظر کس چیز پر ہے، تمہاری نظر بھی اس چیز پر ہونی چاہیے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسلام کا اظہار، اپنے اسلام کو کیسے پرکٹ کیا، کن شبدوں میں کیا، کن لفظوں میں کیا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کا جملہ اس قدر اہم اور تمام حقائق کو گھیرنے والا، سمیٹنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام بنا کے ہم پر اس کا نزول کیا حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے کہ لو یہ جملہ تم کو دے رہا ہوں، یہ میرا پسندیدہ جملہ ہے، ہو سکے تو تم بھی اس جملے کو اپنا جملہ بنا سکو، اپنی حقیقت بنا سکو اور مسلمان ہو سکو۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ بلا شبہ یقیناً میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میری قربانی، یعنی میری عبادت، دونوں قسم کی عبادت، وہ عبادت بھی جو بدن سے ہوتی ہے، جسم سے ہوتی ہے، اور وہ عبادت بھی جو مال کے ذریعے ہوتی ہے، دولت کے ذریعے ہوتی ہے، دونوں قسم کی عبادت اے اللہ پاک تیرے لیے ہے۔ عبادت کا قبلہ، عبادت کا مرکز، عبادت کا منبع، جس کے لیے عبادت کی جائے وہ صرف اور صرف تو ہے پروردگار۔ لیکن اس کے آگے کا جملہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا اور مرنا بھی تیرے لیے ہے پروردگار۔ میرے جینے کا مرکز بھی تو ہے، میرے جینے کا مقصد بھی تجھ کو راضی کرنا ہے، اور میری موت کا مقصد بھی تیرے لیے مرنا ہے، تیرے حکم موت پر راضی ہونا ہے۔ اور اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ تجھ کو راضی کرنے میں موت سے قریب ہونا پڑے، توجہ چاہتا ہوں، تجھ کو راضی کرنا، تیری رضا حاصل کرنا، تجھ کو خوش کرنا، اس کے لیے کوئی صورت نہ ہو سوائے مرنے کے، کہ ہم مریں گے تبھی وہ راضی ہوگا۔ اور اگر ہم زندگی کے لیے موت کو دھکا دے دیں تو ہم زندگی تو پا جائیں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اے پروردگار، ہم تو اب اس موت کو بھی گلے لگاتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔
محیایا و مماتی، میری حیات اور میری موت بھی تیرے لیے ہے پروردگار۔ اس جملے نے، اس اصول نے، اس کلیہ نے یہ طے کر دیا کہ مسلمان وہی ہوگا جس کی عبادت شکل صورت کے علاوہ زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ہوگی، وہی مسلمان ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ زندگی موت الگ کر دیجئے، عبادت کو الگ کر دیجئے، معاملات کو الگ کر دیجئے، جینا مرنا الگ کر دیجئے، جھکنا کھانا پینا الگ کر دیجئے، ہم جھک تو جائیں گے، کھا پی تو لیں گے آپ کے مطابق، لیکن جینا مرنا ہم اپنا فیصلہ کریں گے، تو وہ آدھا مسلمان ہے۔ اور آدھی مسلمانیت کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ کسی ملک کی آدھی سٹیزن شپ بھی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ ہم آدھے شہری ہیں، آدھی ناگرکتا میرے پاس ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ آدھی ناگرکتا کیا ہوتی ہے؟ ناگرکتا تو پوری پوری ہوتی ہے، یا تو آپ ناگرک ہیں یا ناگرک نہیں ہیں۔ آدھے ناگرک ہیں یہ کام نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے بندہ ہونا ہے تو مکمل بندہ ہونا ہو۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذریعے دیے گئے اس اصول کو بہت قاعدے سے سمجھنے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے آج سے 1400 برس پہلے کی ایک مثال موجود ہے، اور وہ مثال ہے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ یہ وہ ذات ہے جس نے ہمارے سامنے یہ نمونہ رکھا کہ نماز اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک امام حسین کا تذکرہ آتے ہی وہ لشکر بھی سامنے آ جاتا ہے جو حاکم کی طرف سے آیا ہے، حکومت کی طرف سے آیا ہے، سطح کی طرف سے آیا ہے، اقتدار کی طرف سے آیا ہے، اور وہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی روزہ رکھنے کا دعوے دار ہے، اور وہ بھی قربانی کرنے کا دعوے دار ہے۔ ہم بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان بالآخرہ رکھتے ہیں، اللہ پر رسول پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ لیکن زندگی تو میری ہے، ہم اس زندگی کو امام حسین کے لیے برباد کیوں کریں گے؟ ہم کو تو جینا ہے، ہم جینے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حکومت کے خلاف جائیں گے پتہ نہیں کہاں کھال کھینچ دے، اگر ہم حکومت کے خلاف بولیں گے تو کب ہم کو مار ڈالے، کون سی سزا دے، جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی لیے جینے کے معاملے میں دین کا معاملہ نہیں بھائی، ہم جینے کے لیے دین کو عبادت تک محدود کر دیں گے، اور زندگی کو اپنی طبیعت کے مطابق، حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، آشاؤں کے مطابق جیے گے۔ یہی ہوا۔ یزیدی لشکر نے موٹے طور پر دو باتوں کی وجہ سے امام حسین کے خلاف اپنی تلوار نکالی۔ پہلی وجہ تھی لالچ، اور دوسری وجہ تھی مرنے سے ڈرنا، موت کا ڈر، نقصان کا ڈر، گھاٹے کا ڈر، وہ گھاٹا جو سامنے کا گھاٹا تھا۔ اور لالچ یہ تھی کہ اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے حکومت کے مطابق لڑائی کر لی تو ہم کو انعام ملے گا۔ انعام کئی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ایک انعام تو یہ ہوگا کہ ہماری آمدنی بڑھے گی، ہم پر انعام و اکرام ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے، ان کو تو باضابطہ آفر ملا تھا کہ تم کو یہاں کی حکومت دیں گے، یہ گورنری دیں گے، یہ دولت دیں گے، یہ عزت دیں گے، یہ سمان دیں گے۔ تو لالچ اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں ایسی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اور مسلمانوں کے ان دنوں کے بارے میں جب گفتگو فرمائی ہے جو مشکل کا وقت ہوگا، اس میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر، خوف اور فکر اور چنتا نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے۔
یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی کی بندگی کرنے لگو گے، اس کا ڈر مجھے نہیں ہے۔ تم کہو گے لا الہ الا اللہ، تم کہتے رہو گے لا الہ الا اللہ، تم پڑھتے رہو گے وحدہ لا شریک، تم کہتے رہو گے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تم کہتے رہو گے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ دو ہو جائے، ایسا نہیں، تم اللہ کو ایک ہی کہو گے۔ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم موت سے ڈرنے نہ لگو۔ کتنی صاف حدیث ہے اور کتنا صاف ارشاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سچائی پر کائنات کا ہر ذرہ گواہ ہے، اور اس سچائی پر گواہی میں حضور کا یہ قول قیامت تو کربلا میں آ گئی، وہاں یہ ثابت ہو گیا کہ جو امام حسین سے لڑ رہے تھے انہوں نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ موت سے خود کو ڈرتا ہوا ثابت کر دیا، اور کیا کیا؟ لالچ میں مبتلا ہو گئے، حرص میں مبتلا ہو گئے۔ لالچ، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت امام حسین کا جو مقام ہے وہ کوئی فرض کے مقابلے میں نفل کا مقام نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں عبادت کی موٹے طور پر 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور نفل۔ بیچ میں ایک قسم اور آ جاتی ہے، وہ فرض اور سنت کے درمیان ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ بہت جگہ بہت سے فقہا کے نزدیک فرض واجب ہے، واجب فرض ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا باریک لطیف فرق ہے۔ فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت، سنت کے بعد نفل۔ جو فرض ہے وہ عمل ہے جس کی اللہ کے یہاں پرسش ہوگی، نہیں کرو گے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا، پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی، بخشا نہیں جا سکتا۔ فرض فرض ہے، ہر حالت میں فرض کی ادائیگی ہونی ہے۔ اسی لیے اگر کبھی چھوٹ جائے تو چونکہ اس کی پرسش ہونی ہے، اسی لیے اس کی قضا ہے کہ تم اس کی بھرپائی کر لو، نہیں تو گڑبڑ ہے۔ دوسری چیز واجب ہے، واجب بھی فرض کے جیسا ہے، مثل بفرض ہے، اس کو بھی چھوڑنے سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ واجب کا ترک کر دو اور مشکل میں پڑ جاؤ، اس لیے واجب پر بھی عمل کرو، واجب کا ترک نہ کرو۔ تیسری قسم ہے سنت۔ سنت کی بھی 2 قسم کی گئی ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ حضور کا ایسا عمل جس کو حضور نے کبھی چھوڑا نہ ہو، وہ فرض نہ ہو، وہ واجب نہ ہو، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا وہ عمل جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو تم بھی چھوڑنے سے بچو۔ تم بھی اس پر اس طرح عمل کرو کہ تم حضور کی سنتوں کے عاشق ہو، حضور پاک علیہ السلام کی سنت کے مشتاق ہو، اور جب تم کو معلوم ہوا ہے کہ حضور یہ کام کرتے تھے اور کبھی چھوڑتے نہیں تھے، تو تم بھی کبھی نہ چھوڑو، ہے نا؟ تم بھی کبھی اس کو چھوڑو مت، اس پر عمل کرتے رہو۔ کچھ سنت حضور کی ایسی ہے جس سے خود حضور پاک علیہ السلام نے کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا، کبھی نہ کیا، کرنا بھی ثابت، نہ کرنا بھی ثابت۔ ایسی سنت کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کرو، اگر کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے خود چھوڑا ہے، اور تم سے بھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کیا کرو، کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب بچا نفل۔ نفل عمل وہ ہے جو کیجئے تو ٹھیک، نہ کیجئے تو کوئی پرسش نہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نفل کو اگر آپ اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، آپ کے مزاج میں ایک بات ہے کہ ہم نفل بھی کریں گے، ضرور کیجئے، لیکن اگر نفل آپ کرتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں کرتے کوئی پرسش نہیں ہونے والی، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں، یہ آپ کا حسن ہے نا، آپ کر لیجئے تو بہت اچھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین ہمارے لیے فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، اور سنت ہے تو مؤکدہ ہے،
یا غیر مؤکدہ ہیں یا نفل کی حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اب میں نے اس کو آسان اسی لیے کیا ہے، یہ مسئلہ تو عقیدے کا ہے لیکن اس کو فقہی راہ سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر حضرت امام حسین کی حیثیت نفلی ہے، مانا نہ مانا، مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو کوئی بات نہیں، تب تو کوئی بات ہی نہیں، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ نفل چیز تو کر دیجئے تو ٹھیک، نہ کیجئے تو کوئی بات نہیں. حضرت امام حسین کی شخصیت کیا ہے، ہمارے لیے اس کا مقام کیا ہے؟ کیا حضرت امام حسین صرف نبی کے نواسے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے ناتی ہیں، اور ہم کو مطلب حضور سے ہے؟ ہم اگر حضور کے ناتی کو نہ مانیں تو ہمارے ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر مان لیں تو اچھی بات ہے، حضور کو مانتے ہیں، حضور کے اعلی اولاد کو بھی مانتے ہیں، اور نہ مانا تو کوئی حرج بھی نہیں. کیا بات ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ کے لیے ایک سوال ہے، آپ اپنے دل میں اس سوال کو خود اپنے دل میں اٹھائیے اور دل کو اس سوال کو پوچھنے والا بنائیے، اور ذرا غور سے اس سوال کو پوچھیے اور اس سوال میں ڈبکی لگائیے اور دیکھیے آپ کو جواب کیا ملتا ہے. میں آپ کی اور اپنی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ہر مومن کے لیے. ہر مومن کو یہ سوال دل و دماغ میں پیدا ہونا چاہیے. اب آپ چلیے اس کی مدد کے طور پر میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اپنی مدد کرتا ہوں کہ ذرا چلیں اس سوال کا جواب پوچھیں، ہے نا؟ کہاں چلیں؟ وہاں چلیں جہاں ابھی نہ امام حسین پیدا ہوئے ہیں نہ امام حسن پیدا ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہاں چلیں بھائی؟ مکے میں چلیں. اور کہاں چلیں؟ مکی زندگی میں چلیں. کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، قرآن اتر رہا ہے نا؟ قرآن کا نزول، تنزیل قرآن شروع ہو چکا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہے. کون سی اولاد ہے؟ حضور کے 2 بیٹے ہیں، ہے نا؟ روایتوں میں ان کا نام بھی آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اور اسی حوالے سے آپ ابو القاسم کہلاتے تھے، قاسم کے والد، ہے نا؟ بعض روایتوں میں کچھ اور نام بھی آیا ہے، نام کا ذرا سا فرق. عرب میں کئی نام بھی رکھ لیے جاتے تھے، ناموں کا فرق ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، کوئی پوچھے کیا نام رکھا؟ دادا تو اس کو عبداللہ کہتے ہیں، میں اس کو طاہر کہتا ہوں، نانا نے اس کا یہ نام رکھا ہے. دیکھا آپ نے، آج بھی ہو جاتا. اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہے نا؟ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے 2 بیٹے تو حضور کے بیٹے، ایمان تو ہم محمد الرسول اللہ پر لائے ہیں، تو حضور کے بیٹے سے ہم کو کیا لینا دینا. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، کم سنی میں، شیر خاری میں، چھوٹے سے ننھے سے انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو مکے کے کفار، مکے کے دشمنان، دین کے، قرآن کے، رسول کے، اللہ کے، نیکی کے، بھلائی کے، انسانیت کے دشمن، ان کے لیے تو عید ہو گئی. ہاں 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 ہاں، ہنس رہے، کھیل رہے. سنا تم نے؟ ارے سنا تم نے کوئی؟ ارے محمد کے بیٹے چلے گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا. اور جتنی خوشی کافروں کو ہوئی، اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ جس چیز سے کافر خوش ہو جائے وہی تو دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافر جس وجہ سے خوش ہو جائے اور مسلمان اس کی وجہ سے غمزدہ ہو جائے، اس کی غمزدگی دین ہے، اور اس کی خوشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ دین سے ہٹا ہوا ہے. اور اسی دن قرآن کی آیت اتر گئی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو آپ کو نپتر کہتا ہے، آپ کو نرونش کہتا ہے، آپ کو بے اولاد کہتا ہے، آپ کی اولاد کے دنیا سے جانے پر ہنستا ہے، وہ خود نپتر ہے.
وہ ابتر ہے، وہ برباد ہے، وہ منقطع نسل ہے، اس کی نسل تباہ ہوئی، اس کی اولاد تباہ ہوئی، وہ خود تباہ ہوا۔ پتہ چلا کہ رسول کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ ذرا اندازہ ہوا؟ ذرا ہوش میں رہیے گا، اس کو نفل مت سمجھیے گا۔ اگر یہ نفل ہوتا تو رہے رہے نہ رہے، اور جو چیز رہے رہے نہ رہے اس پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کا اعتراض کیا کر لے گا، ہے نا؟ کافروں کا ہنسنا یہ ثابت ہو گیا کہ جو جو نبی کی اولاد پر ہنسے وہ کس پر ہنس رہا؟ نبی پر ہنس رہا۔ کس پر ہنس رہا؟ اللہ پر ہنس رہا ہے۔ اور جو اللہ اور رسول پر ہنستا ہے وہ یقیناً اللہ اور رسول کی لعنت کا حقدار ہے۔ اللہ اور رسول جب کسی پر لعنت فرمائے تو اس کا منقطع النسل اور برباد ہونا طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان ختم ہو گیا، اور ہنسنے کی ایک وجہ بھی تھی، وہ بھی سن لو۔ کہتے تھے کہ یہ سب کئے دن یہ نبی اور قرآن اور دین چلے گا، سب ایک دن ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ہاں اولاد اگر رہتی تو اولاد تو باپ کے پیچھے پیچھے رہوے کرے گی۔ اولاد خون کا تقاضا ہوتا، اولاد کی ایک مجبوری بھی ہوتی ہے، ایک جذباتی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا نہ ہو تو باپ کے ساتھ اولاد تو کھڑی ہوگی، باپ کے نام پر اولاد کھڑی ہوگی۔ کفار مکہ ہنس اس لیے رہے تھے کہ اولاد بھی نہ رہی کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے، امت تو بہت دور کی بات ہے، امت تو سب بھاگ جائے گی۔ یہ ہنسنا بڑا معنی خیز تھا۔ یہ جو ہنس رہے تھے اس ہنسنے کی وجہ سے اولاد کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اور اولاد تو ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کوثر، کوثر کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کثرت، زیادتی، برکت، اضافہ، ہے نا؟ تانا کس چیز کا تھا کہ ان کی اولاد ختم ہو گئی، اولاد نپتر ہو گئے، اولاد میں کمی آ گئی، اور وعدہ کس چیز کا تھا کہ ہم نے آپ کی اولاد بڑھا دیا، ہم نے آپ کی اولاد میں برکت اور کثرت عطا فرما دیا، ہم نے آپ کو وہ عطا فرمایا کہ جو بڑھتی ہی جائے گی، برکت ہوتی ہی جائے گی، اضافہ ہوتے ہی جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ حضور کی اولاد وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ویسی چیزوں کا جواب نہیں دیتا، اسی چیز کا جواب دیتا ہے جو من جانب اللہ ہو۔ اب دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جب نجران ایک جگہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا تھا، پرتیندھی منڈل کہے آیا تھا کہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ لوگ دھڑلے سے ایمان لا رہے تھے، چلے آ رہے ایمان لانے، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، یہ بات اب پھیل رہی تھی کہ نبی آئے ہیں۔ جو جاتا ہے ایمانداری سے آنکھ کھول کے نبی کو دیکھتا ہے، اس کا دل چلا کے کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور وہ وہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ بات اتنی تیزی سے پھیلی تھی کہ لوگ روئی ٹھوس کے بھی اس خبر کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ عیسائیوں کے بھی کان کھڑے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے بہت دن چھپا کے رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی کی بشارت دے کے گئے ہیں، اس کو دبایا، اس کو چھپایا، پڑھتے وقت لائن پر انگلی بھی رکھ دیا تاکہ اس لائن کو کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن کب تک چھپائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پالنے سے بشارت دے رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بچپن میں ان کے پالنے میں رکھ کر جھلایا جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تم کو بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، بھوشیوانی سنانے آیا ہوں۔ کس کی؟ جو میرے بعد آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہے، وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ سید الانبیاء ہے، اسی کی بشارت دینے ہم آئے ہیں۔ ہم تو آگے آگے کی پلٹن ہیں
میرا کام ہی یہی ہے کہ پیچھے آنے والے نبی کی خبر دے دے، اور چونکہ وہ اتنا مبارک ہے کہ جو اس کی خبر دے وہ بھی مبارک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دے کے گئے تھے۔ عیسائیوں کو ایک کھلبلاہٹ تو تھی، ایک گھبراہٹ تو تھی، ایک بے چینی تو تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اگر مان لیں گے تو اپنا بنایا ہوا دھرم کے ڈھانچہ اس کا کیا ہوگا۔ بعض لوگ بے چین زیادہ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ چلے ذرا قریب سے دیکھیں۔ وہ نجران کے عیسائی تھے، نجران سے چل کے آئے تھے، بڑے زبردست تیاری کے ساتھ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضور کو خبر کی گئی کہ نجران کے عیسائی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، مسجد میں بلا لیا گیا۔ وہ جبہ قبہ پہنے ہوئے بڑے تم تراق کے ساتھ سج دھج کے آئے تھے، ویل ڈیکوریٹڈ تھے، ڈیکوریشن کے ساتھ آئے تھے، وہ حلہ اور وہ سب کچھ پہنے ہوئے آئے تھے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ گفتگو چلی، انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، کچھ سوال کیے، کچھ شنکا اٹھائی، کچھ پرشن چنہ لگائے، کچھ نوٹ آف انٹروگیشن پیدا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ جواب سنتے گئے، سوال پیدا کرتے گئے، سوال جواب ہوتا رہا، سوال جواب ہوتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوتا رہا، مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ ان عیسائیوں نے کہا کہ اب تو میری نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، یعنی میری عبادت کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، الاؤ کیا، تم بھی اپنی عبادت کر لو۔ انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے، مسلمانوں کا قبلہ تو کعبے کی طرف ہو چکا تھا، انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے اپنی عبادت بھی کر لی۔ اتنا حضور نے پرمٹ کیا، پرمیشن دیا کہ ہاں تم پڑھ لو۔ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا، لیکن ہٹ دھرمی بلا وجہ کی کٹھ دلیلی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ یہ کٹھ دلیلی پر اتر آئے ہیں، کٹھ حجتی پر اتر آئے، کٹھ بحثی پر چلے آئے، کج بحثی کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سے کہیے کہ اب تو ایک ہی علاج بچا ہے کہ بحث سے، مناظرے سے، حجت سے بات نہیں بنے گی۔ ہم جو دلیل دیتے ہیں تم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو، جبکہ دلیل پختہ ہے تم انکار کرتے ہو۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم بھی نکلو اور ہم بھی نکلیں۔ تو کہاں نکلیں؟ چلو کھلی جگہ پر نکلتے ہیں، ایک جگہ مقرر ہوگی وہاں نکلیں گے۔ اچھا تو کیا کرنا ہوگا؟ عیسائیوں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے شرطیں بتائی کہ تم بھی نکلو گے، ہم بھی نکلیں گے، لیکن کیسے نکلیں گے؟ تم نکلو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو بھی بلاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بلاؤ، اور اپنے نفس کو بھی بلاؤ، اور تم بھی نکلو، باہر نکلو، اور نکل کے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی کہیں اور تم بھی کہو کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اے اللہ اس پر تو اپنی لعنت اتار دے۔ اے اللہ پاک ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو کر دے، جو سچا ہے اس کا فیصلہ بھی کر دے۔ عیسائیوں نے بہت غور سے اس بات کو سنا، انکار نہیں کیا۔ جب کسی چیز کا انکار نہیں کیا جائے تو مانا جاتا ہے کہ اقرار ہو گیا، اقرار ہو گیا۔ تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے نفس کو لاؤ، ہم بھی اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی مقرر کر دیا، کل صبح۔ عیسائی اپنے کیمپ میں گئے جہاں ٹھہرایا گیا تھا ان کو، مہمان تھے وہ حکومت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم وقت بھی تھے، ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ رات گزری، عیسائی منتھن میں ہیں کہ دلیل کو تو ہم کسی طرح سے الٹ پلٹ کر رہے تھے، اس کا کیا علاج کریں، اس کو کیسے حل کریں، اس میں کیا ہوگا، کس کو کیسے مقابلہ کیا جائے اس معاملے کا۔ اور جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ بڑا ریمارکیبل، قابل غور نقطہ ہے کہ آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا ہے، ان کے پیچھے امام حسن ہے، ان کے پیچھے امام حسین ہے، اور ان کے پیچھے مولا علی ہے۔
یہ ایک قافلہ آ رہا، یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے عیسائیوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہیں، کان کھول کے سنو، بغیر کسی اختلاف کے یہی نام، اس پر اجماع ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اف بٹ نہیں ہے، چنی چنا نہیں ہے، کوئی اور نام نہیں لیتا، بس اتنا ہی نام ہے اور متفق علیہ ہے، سب کا اتفاق ہے کہ حضور نے انہی لوگوں کو لایا۔ عیسائیوں نے غور سے دیکھا کہ کون آ رہا بھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والوں پر جب نظر پڑی تو جو زبان سے لڑ رہے تھے، دماغ سے لڑ رہے تھے، ہوش کی لڑائی لڑ رہے تھے، ان کا ہوش خطا ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسا چہرہ ہے، یہ کیسی ذات ہے، یہ کیسی ہستی ہے۔ اور ایک بات طے ہو گئی کہ یہ دین کی سچائی کے دلائل ہیں، یہ دین کی حقیقت کا ثبوت ہے، دین ان سے ہے۔ خواجہ غریب نواز کا وہ مصرع جس کو سمجھ میں نہیں آتا، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، یقینی طور پر یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جن سے مضبوط ہوتی ہے وہ حسین ہے۔ تو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ واقعہ دہرا لو، اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں جن لوگوں کو اللہ کے دین کی حقانیت کی دلیل بنایا گیا اس میں ایک حضرت سیدنا امام حسین ہے۔ تب اب سوچنا تم کو ہے کہ امام حسین نفل ہیں کہ سنت ہے کہ واجب ہیں کہ فرض ہیں۔ اب ایک آخری بات، پھر آگے جمعے کو اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب ایک جملہ اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، محتم بالشان، یعنی عظیم آیت، بہت اہم آیت۔ کیا آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے قیامت تک کے مسلمانوں، تم بھی ان پر خوب خوب صلاۃ اور سلام بھیجو، درود بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ آج کی طرح نہیں کہ سن لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی، صحابہ بے چینی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، حکم تو آ گیا ہے، یہ کیسے بھیجا جائے گا؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کچھ کرنا ہوگا، کچھ پڑھنا ہوگا، کچھ کہنا ہوگا۔ حکم تو آ گیا کہ بھیجو، تو ہم کیسے بھیجیں؟ اب حضور نے ان کو الفاظ سکھائے، حضور نے سکھایا کہ ہاں حکم تو آ گیا۔ دیکھو، نبی کا منصب یہی ہے، نبی کی فرض منصبی یہی ہے۔ نبی کو جس عہدے پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے، کرتا آیا ہے، تو آخری نبی ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا؟ اللہ کا حکم سنائے، اور اگر حکم کو پورا کرنے میں کوئی دشواری ہو تو نبی بتائے کہ حکم پورا کیسے ہوگا۔ یہی نبی کا فرض منصبی ہے۔ حکم آ گیا کہ درود بھیجو، تم لوگ کو بھیجنا ہے، خوب خوب بھیجو۔ تو نبی کی ضرورت پڑی کہ نبی بتائیں کہ درود کیسے بھیجو۔ اور جب درود کے الفاظ حضور نے سکھائے تو کہا ایسے بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، حضور پاک علیہ السلام پر صلوات بھیج اور ان کی آل پر صلوات بھیج۔ دیکھ رہے ہیں نا، روز پڑھتے ہیں آپ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، نماز میں اگر درود نہیں ہوتا تو نفل ہو سکتا تھا، ہے نا؟ اور نماز میں درود رکھ دیا گیا اور نمازی میں نہیں رکھا گیا۔ 2 رکعت کی نماز ہو تب بھی پڑھنا ہے، 4 رکعت کی نماز ہو تب بھی پڑھنا ہے۔ اور جو 1 رکعت پڑھے گا، جو آپ کو معلوم ہے 1 رکعت نماز پڑھنے والے بھی فقہا ہیں، ایسے بھی شریعت کے جانکار ہیں جو نماز کی 1 رکعت بھی بتاتے ہیں، وتر کی
عشاء کے بعد جو وتر آخری نماز ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس کی رکعت کتنی ہے؟ 1 ہے، تو اس 1 رکعت میں بھی درود ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو بغیر درود کے موری ہو جائے۔ اچھا ایک بات اور سنو، جان بوجھ کے کوئی نماز میں درود نہ پڑھے، جان بوجھ کے، ہے نا کہ ہم درود نہ پڑھیں گے، کیا ضرورت ہے درود پڑھنے کی؟ درود پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، درود نہ پڑھیں گے، قسم بخدا اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ کسی نے درود پڑھا اور انجانے میں پڑھ دیا، لاشعوری طور پر پڑھ دیا، انکانشسلی پڑھ لیا، چیتنا میں نہیں تھا کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، پڑھ گیا، منہ سے نکل گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کب پڑھ گیا؟ 4 رکعت والی میں 2 رکعت میں پڑھ گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں درود نہیں پڑھنا، اٹھ جانا ہے، 4تھی رکعت میں پڑھنا ہے، یعنی نماز جب ختم ہو رہی ہو تو درود پڑھا جاتا ہے نا، 2 رکعت کی ہو تو دوسری رکعت میں، 4 رکعت کی ہو تو 4تھی رکعت میں۔ ایک آدمی دوسری رکعت کی نماز میں چیتنا نہیں تھی، ہوش نہیں تھا، حواس نہیں تھا، بھول کے پڑھ دیا، التحیات ختم کیا، تشہد کلمہ پڑھا اور درود پڑھ گیا، تھوڑی دور آگے بڑھا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یاد آیا کہ نہیں تو دوسری رکعت ہے۔ تو ایک امام فرماتے ہیں کہ اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، جب نماز پوری کرے گا تو سلام پھیر کے 2 رکعت سجدہ بھولنے کے لیے کرے گا کہ اللہ بھول گئے ہیں، معاف کر دے پروردگار، بھول گئے۔ تو کسی نے اس امام سے پوچھا کہ اتنے بڑے امام ہیں آپ، درود پڑھنے پر آپ نے سجدہ کرا دیا، بھول کے پڑھا تو کیا ہوا؟ درود ہی نہ پڑھا، اللہ ہی کا ذکر نہ کیا، اللہم صلی علی محمد ہی تو کہا ہے، وعلی آل محمد تو کہا ہے، اس میں کون سا قصور ہو گیا؟ 4تھی میں تو پڑھنا ہی تھا، دوسری میں پڑھ دیا اس نے، تو اس میں بھی تو اللہ ہی سے کہا، کسی اور سے تو نہیں کہا، اس میں آپ نے سجدہ سہو کیوں کرا دیا؟ اس امام کا قول سنیے اور سمجھیے کہ امام حسین کا کیا مرتبہ ہے، کہ اس امام نے کہا میں نے درود پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں کرایا ہے۔ تو کہا کرایا تو آپ، کہا ارے درود پڑھنے پر نہیں کرایا، بھول کے پڑھنے پر کرایا ہے۔ بھول کے کیوں پڑھا؟ بھولے کیوں پڑھ لیا؟ درود پڑھنے کے مطلب ارادہ، حوصلہ، ایمان سمیٹ کے درود پڑھو، ایسا درود پڑھو کہ درود پڑھنے کو تم اپنے لیے اپنے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے حاضری دینے کی نیت سے پڑھو، اور اس میں نبی کے اہل بیت کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ نبی پر درود بھیجا جائے، اور نبی کو پسند ہے کہ اس کی آل کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہے اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا مرتبہ، اہل بیت کی حیثیت آپ کے دین میں، آپ کے لیے اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ کیوں کربلا کے میدان میں ایسا ہو گیا تو ہم کیوں بگڑے رہتے ہیں؟ 1400 سال سے مسلمان کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے نے صرف اپنے دشمن کو، اپوننٹ کو، اپوزیشن کو نہیں مارا، دین پر حملہ کیا ہے۔ یہ دین پر حملہ ہے اور اس کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت امام حسین دین کی علامت ہیں، دین ان سے وابستہ ہے، اور وہ دین کی بہار ہے، وہ دین کا جمال ہے، وہ دین کی خوبی ہے، اور دین کی خوبی کو کبھی ختم کیا جائے تو جو ختم کرے گا اس کے دین سے خوبی نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، آتما نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، سچی محبت، تعلق عطا فرمائے، نزدیکی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان پر وقت کی گرد کو دور فرمائے، اور اللہ پاک اپنے نبی اور ان کے اہل بیت سے ہمارے تعلق کو مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کی اہل بیت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ پاک ہمارا جینا بھی نبی اور آل نبی کے ساتھ ہو، اور ہماری موت بھی آل نبی اور نبی سے رضا پر عطا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ جنازہ ہے، ہاں جنازے کا اعلان ہے۔ بیبی خاتون کا جنازہ ہے، دیوان محلے شیش محل کی رہنے والی۔ نماز کے بعد ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کہیں جنازہ